الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون آج 30 رمضان المبارک 1441 ہجری 30ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارے کے اندر جس موضوع کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور تقریباً ہر صورت میں ہی اس کا ذکر ہے، وہ روز قیامت اور حشر نشر کا بیان ہے۔ کفار مکہ حشر نشر اور قیامت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ درست نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ لازمی جو ہے وہ حشر و نشر ہوگا، قیامت آئے گی اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ پرہیزگاروں کی کامیابی پر انعامات اور کفار کا روز قیامت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ میں ڈرنے والوں کے لیے نشان عبرت بیان کی گئی ہے۔ دعوت دین کے لیے کسی آدمی کو، کسی شخصیت کو خاص نہیں کر لینا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی دعوت دینے میں اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ کسی پر فوکس کرتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس پر سرزنش کی گئی۔ روز قیامت رشتہ دار اور والدین، بیوی بچے راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ روز قیامت کی ہولناکیاں اور کون و فلک کا لپیٹا جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موضوع کو بھی کئی بار بیان کیا ہے کہ انسان کے اعمال کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ مجرموں کے اعمال روز قیامت، مومنوں کا کفار پر ہنسنا، روز قیامت اعمال ناموں کی تقسیم اور اصحاب الاخدود کے مسلمانوں پر ظلم، انسان کا نعمت کی حالت میں ناشکرہ بن جانا اور
نعمت کی چھن جائے تو اس پر واویلا کرنا، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و بلندی کا بیان، لیلۃ القدر کی فضیلت، سب سے بہترین مخلوق اور بہترین مخلوق کا ذکر، نقصان اور خسارے سے بچاؤ کے امور، اصحاب الفیل کا واقعہ، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا، اور جادو ٹونے کا علاج ربانی. یہ وہ چند موضوع ہیں جو 30ویں پارے میں بیان ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نبا کے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کافر مشرک مکہ انکار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپس میں اختلافات رکھتے ہیں کہ بھئی کل قیامت کا دن آئے گا نہیں آئے گا، ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے وہ مر جائیں ہم اور پھر اٹھ کے دوبارہ زندہ ہو کتاب ہو. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ جو ہے ان کا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کی پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. کیا ان کا سوال عن النبأ العظیم، بہت بڑی جو ہے وہ عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس خبر میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ واقعہ ہوگا کہ نہیں ہوگی. کلا سیعلمون، اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، کہ پتہ چل جائے گا ان، ثم کلا سیعلمون، یقیناً جو ہے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ واقعی قیامت آنے والی ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی، اپنی ربوبیت کی علامات بیان کی. اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، فرش نہیں بنایا تمہارے لیے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ گاڑ دیے ہم نے زمین کے اندر، یہ میخیں نہیں بنائی ان کو ہم نے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنا دیا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنا دیا ہے کہ روزی تلاش کرو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر یہ 7 مضبوط جو ہے وہ شدید قسم کے آسمان کھڑے کر دیے ہیں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن جو ہے وہ چراغ پیدا کیا ہے، یہ سورج. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس زمین سے اناج، انگوری اور یہ پھل جو ہے یہ سارے اگیں اور گھنے درخت. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، اللہ نے پھر فرمایا یہ ساری علامتیں بیان کرنے کے بعد کہ فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے، قیامت کا دن جو ہے وہ آئے گا. کب ہے وہ؟ یوم ينفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا. فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تو تم جماعتیں جماعتیں بن کے بھاگتے چلے جاؤ گے. حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں لوگوں کو اکٹھی کرے گی، پیچھے پیچھے آگ چل رہی ہوگی اور یہ آگے بھاگ رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف جب قبروں سے نکلیں گے. تو اللہ نے فرمایا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم فوج در فوج جماعتیں بن کر آؤ گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت
کے دن کا جو انکار کرتے تھے یہ کفار مکہ، اس کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا اس کی تردید کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کے فرمایا قیامت والے دن جو پرہیزگار ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ٹھہریں گے اور کل آخرت میں بھی کامیابی ان کے قدم چومیں گے، اور ان پر انعامات کا بھی ذکر کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کو کامیابی، کیا کامیابی ملے گی؟ کل جنت میں جائیں گے، حدائق باغات ملیں گے، ہوں گے، وہ ہے وہاں پر جنت کے اندر، وکوائب تراب، اور نوجوان کنواری جو ہیں وہ حوریں ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، پل جو ہے وہ بھرے ہوئے، لا یسمعون فیہا کذابا، کے اندر نہ جھوٹ ہوگا، نہ وہ سنیں گے جھوٹی کوئی بات سنیں گے، اور نہ ہی کوئی بےہودہ اور لغو بات جو ہے وہ، یہ ایسی چیزیں وہاں پر نہیں ہوں گی، یہ انعام ہے، یہ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ نیک اعمال کا بدلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو مجرم ہے، کافر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے دین پر نہیں چلتا، تو وہ کل قیامت کے دن واویلا کرے گا، جب یہ دیکھے گا کہ جنتیوں کو نعمتوں میں وہ سرور کے ساتھ جو ہے وہ سرور حاصل کر رہے ہیں، خوشی ہے ان کو، تو پھر وہ واویلا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ قیامت والا دن حق ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے قریبی عذاب کے بارے میں تمہیں ڈرایا تھا، اور یوم المرء ما قدمت یداہ، اس دن پھر ہر انسان، ہر بندہ جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس نے کیا، اور مجرم کیا کرے گا، کافر کیا کرے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی بن جاتا۔ یہ واویلا ہے اس کا، افسوس ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت ان مجرموں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ لگے کہ میں مٹی بن جاؤں، مجھے انسان کیوں بنا دیا، مٹی میں مل کے مٹی جو ہے وہ مل کے مٹی بن جاتا، نہ ہی حسابوں کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرمہ میں صنادید قریش بیٹھے ہوئے ان کو دعوت دین دے رہے تھے، ان کو بتلا رہے تھے۔ اتنے میں صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف، تو جیسا کہ ہر بندے کو علم ہے کہ نابینا اونچی آواز سے بولتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اور ایک بات کو کئی دفعہ دہراتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی عبداللہ ابن جو ہے وہ بات ہو سکتی تھی، آپ نے اعراض نہیں کیا،
صرف اتنا جو تھا وہ کہ چلو یہ بعد میں پوچھ لیتا، ابھی جو ہے وہ بات کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے درجہ پر فائز تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چھوٹی سی جو کمی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً آسمان سے وہی جبریل امین کے ہاتھ بھیج دی کہ آپ کا یہ عمل مجھے پسند نہیں آیا. کر دی. فرمایا رحیم عبس وتولی، اس نے شروع ہو کر، عبس کہتے ہیں ماتھے پر بل پڑ جانے کو، تیوری چڑھا دینے کو. اس نے شروع ہو کر ماتھے پر بل ڈال دیے، موڑ لیا. کس بات پر؟ صرف اس بات پر ایک نابینا شخص آ گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، تجھے کیا خبر ہے مخاطب کہ وہ جو نابینا اس سے اعراض کر رہے ہو وہ سنور جاتا. کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ پوچھنے آیا ہے تو پوچھتا اور اس کی حالت بہتر ہو جاتی. او یذکر، یا پھر وہ نصیحت سنتا، فتنفعہ الذکر، وہ جو نصیحت ہے، جو بات تھی دین کی، اس کو وہ فائدہ دے دیتی. اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہی کا اختیار کرتا ہے، یہ کافر جو ہیں ابو جہل، عتبہ، سارے بے پرواہ ہیں، دین اسلام کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور یہ بات سنتے طلحہ، تو آپ اس سے بے رخی اختیار کر رہے ہیں. انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں. یہ قرآن مجید جو ہے وہ نصیحت کی چیز. فمن شاء ذکر، جو چاہے اسے یاد کر لے، نصیحت حاصل کر لے اس سے. تو یہ وہ آیات ہیں جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تنبیہ کی گئی کہ ایسا عمل نہیں کریں. آج امت مسلمہ کے علماء ہیں، دعات ہیں، صلحاء ہیں، جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اس کے اندر تنبیہ کی گئی ہے کہ جو چھوٹے نچلے درجے کا اور چھوٹے درجے کے لوگ ہیں ان کو چھوڑے نہیں، کام نہیں آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن یعنی روز قیامت میدان میں انسان اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، فرار اختیار کر جائے گا. دیکھے گا کہ بھائی آ رہا ہے تو مڑ کے آ جائے گا کہ کہیں آج ہی میرا بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر لے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے بھاگ جائے گا. اس دن ماں باپ کو بھی جو ہے وہ سامنے نہیں رکھے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیوی جو ہے وہ ان سے بھی بھاگے گا، فرار اختیار کرے گا. دیکھے گا کہ بیوی آ گئی ہے، بچے آ گئے ہیں میدان معاشر میں، تو کہیں نیکی کا سوال کر دیں تو وہاں سے بھاگ جائے گا. رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان کو بخش دے، مجھے بچا، باقی سب کچھ دے. کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اپنی جان کی بجائے
کی فکر کریں گے. میں کہوں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہوں رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا. تو یہ واقعہ جو ہے وہ نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے موضوع اس پارے کے اندر. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے، اس موضوع کو بھی کئی ایک مقام پر بیان فرمایا ہے. ہر شخص کر رہا ہے وہ اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اس کا ڈیٹا تیار ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جو ڈیٹا تیار ہو رہا ہے، انسان نے جو آلات تیار کیے ہیں، موبائل ہے، سی ڈیز ہیں، اسی طریقے سے یہ کمپیوٹر کا دور چل رہا ہے. کمپیوٹر کے اندر جو ڈسک، ہارڈ ڈسک لگائی جاتی ہے، اس میں ڈیٹا تیار کر کے سیو کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کے اندر وائرس آ جاتا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے وہ سارا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے اور پھر ریکوری لگانی پڑتی ہے، اور بعض اوقات وہ ریکوری جو ہے وہ بھی کام نہیں کرتی. دنیا کا انسان نے جو ڈیٹا تیار کیا ہے اس میں وائرس آتا ہے اور آ سکتا ہے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کی رپورٹ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، اس کو کوئی وائرس جو ہے وہ چھیڑ نہیں سکتا. کوئی وائرس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان، اور اس کے علاوہ 2 فرشتے اس دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو دائیں بائیں والے ہیں ان کا لکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 2 وقت کی ڈائری اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے. فجر کی نماز میں ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، نئے آ جاتے ہیں، جو رات یہاں بسر کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اور عصر کی نماز میں جو فجر میں آئے تھے وہ عصر میں واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر میں دوسرے آ جاتے ہیں، اور جو عصر میں دوسرے میں پھر واپس چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ کر رہے ہیں، جیسے ہی کرتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ انسان دیکھے کہ اس کل قیامت کے لیے کیا جمع کر لیا، کیا جو ہے وہ آگے بھیجا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو یہ موضوع سبحانہ و تعالیٰ بیان فرمایا ہے. اسی طرح ایک اہم موضوع ظلم و ستم کا. مسلمانوں پر ظلم و ستم پہلے بھی ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں. یعنی ہر امت میں، ہر نبی کی امت میں مسلمان تھے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بات مان لیتا ہے، نبی کی بات مان لیتا ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. اور جو نہیں بات مانتا، رسول علیہ السلام کی بات کا انکار کرتا ہے، چاہے نبی ہمارے ہیں یا پہلے، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، انکار کرنے والا.
آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے حجت ہے اور پہلی شریعتیں منسوخ ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ مسلمانوں پر پہلے بھی ظلم ہوتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں. پہلی امتوں میں اصحاب الاخدود ان کا بہت ظلم جو ہے وہ معروف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان قبل سے پہلے لوگ تھے نا، ان میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا. تو جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو وہ کہنے لگا جی دیکھیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ ایسا کریں کہ کوئی بچہ اس کو تعلیم دیتا ہوں، اس کو اپنا علم جو ہے وہ سکھا دیتا ہوں. تو بادشاہ نے ایک بچے کا انتظام کر دیا. وہ چلا گیا سیکھنے کے لیے، گھر سے نکلتا اور جادوگر کے پاس پہنچتا. راستے میں اس نے ایک راہب کی کٹیا دیکھی، ایک کو ملتا ہوا. تو راہب نے اس کو سمجھایا. اب اس کا معمول بن گیا، وہ راہب کے پاس بھی آتا اور جادوگر گھر سے نکلتا تو راہب کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، اس سے دین سیکھتا. اور پھر جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تو وہ اس کو کہتا بھی لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا کہ گھر والوں نے لیٹ بھیجا ہے، ذرا گھر میں کام تھا کوئی، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. اور پھر جب واپس آتا تو پھر بیٹھ جاتا، گھر پہنچتا تو لیٹ ہو جاتا تو گھر والوں کو کہتے جادوگر نے لیٹ چھوڑا ہے. تو اس معاملہ چلتا رہا کچھ دیر. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ راستے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ روڈ بلاک ہو چکے ہیں، ٹریفک، لوگ ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہیں اور درمیان میں ایک بہت بڑا جانور ہے. تو اس سے لوگ ڈرے، سارا راستہ بلاک ہوا ہے. تو یہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا، دیکھا جا کے. تو اس نے کہا بھی آج آزماتے ہیں جادوگر کا دین سچا ہے، صحیح ہے، یا کہ یہ راہب کی بات، راہب کا طریقہ ہے، یہ دین یہ صحیح ہے. تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے کہنے لگا کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین تجھے جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو آج اس جانور سے نجات دے. تو اس نے پتھر کو دے مارا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، وہ پتھر لگا اور وہ جانور مر گیا. لوگوں نے جو ہے وہ راستہ پکڑا اپنے اپنے. بچے کو جب یہ عجیب جو ہے وہ ہو گیا اس کے پاس تو وہ راہب کے پاس پہنچا اور ساری جو ہے وہ خبر بتائی، ایسے ایسے ہوا ہے استاد صاحب کو. تو اس نے کہا بھائی بات سنو، تو اب آزمایا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ تو نے میرا نام نہیں بتانا کہ میں نے اس سے سیکھا ہے. اس نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جو بچہ تھا اس کے پاس مریض آنے شروع ہو گئے، لوگوں کے اندر شہرت پھیل گئی کہ یہ ہوا جی اللہ کا ولی ہے، کرنیاں والا ہے. یہ لوگ آ کے علاج کرواتے، یہ اللہ سے کرتا. کوڑ کے مریض جو ہے اس پر ہاتھ پھیرتا، دعا کر کے صحیح ہو جاتے. بطس کے مریض جو تھے وہ بھی صحیح ہو جاتے. بادشاہ کا ایک وزیر مصاحبین میں سے وہ نابینا ہو گیا، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. علاج کروایا اس نے، واپس نہیں آئی بینائی. بہرحال کسی نے بتایا کہ بھائی وہ بچہ جو ہے نا اس کے پاس جاؤ. تو وہ آ گیا، کہنے لگا بھی بات جو ہے سنا ہے تو بینائی بھی لوگوں کی واپس کرتا ہے. کہنے لگا بھی میں نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ، ہاں تم اللہ کو مان لو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تیری بینائی واپس آ جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اس رب کو مانتا ہوں. پھر اس نے کلمہ پڑھا، اس نے دعا کی، بچے نے، اس کی بینائی واپس آ گئی. اب وہ دیکھنے صبح ہوئی، پہلے تو وہ جاتا ہی نہیں تھا دربار میں بادشاہ کے پاس. اب جب بینائی واپس آ گئی، بینا ہو گیا، وہ نابینا تھا تو بینا ہو گیا.
وہاں پر پہنچا جہاں اپنی اس کی مسند تھی، بیٹھا تو بادشاہ نے کہا بھئی کیا تو دیکھنے لگ گیا؟ جی ہاں۔ کس نے تجھے تیری جو ہے نظر لوٹائی ہے؟ کہا کہ میرے رب نے لوٹائی ہے۔ تو اس نے کہا افا رب سوائے، میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ پکڑا اس نے، اس کو مارا، وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بچے کا نام بتا دیا، بچے کو پکڑا گیا۔ اب بچے کو جب پکڑا گیا، مارا پیٹا گیا، اس کو سزا دی گئی، اس نے وہی برداشت نہ کر سکا، راہب کا بتا دیا اس نے، وہ راہب کو لا کے انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اب اس بچے کے پیچھے ہو گئے۔ بچے کہا بھائی باز آ جاؤ، تو ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، تجھے ہم نے جادو سکھایا ہے، اتنی خدمت کی ہے، اتنا جو ہے محنت کی ہے، تو اب تو جو ہے وہ جب اتنا جادو سیکھ گیا ہے، بیماروں کو علاج جو ہے وہ کرنے لگ گیا، تو اب تو کسی اور رب کا کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ تو اس نے کہا بھائی نہیں، یہ جادوگر کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ بہرحال اس نے کہا بھائی لے جو اس کو پہاڑوں پہ، پہاڑ کی چوٹی سے جا کے گرا دو، ساتھ اپنی فوج کے بندے بھیج دیے۔ وہ وہاں پر چوٹی پہ پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا کہ اس بچے نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، کہنے لگا اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ جس طریقے سے تو چاہے ان کو جو ہے وہ اٹھا لے، تو کافی ہے میرے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہاڑ تھا، ہلا، زلزلہ پیدا ہوا، اور جو فوجی تھے وہ سارے نیچے کھائی میں گر گئے، بھاگتا ہوا دربار میں پہنچ گیا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ اکیلا ہے، کہاں بھائی کہاں گئے وہ؟ کہا اس کو، ان کو تو ہمارے جو ہے وہ پہنچا دیا اوپر۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ کہا کہ لے جو بھی اس کو سمندر میں، جب بالکل درمیان میں پہنچو تو کشتی سے اس کو نیچے، ہاں بھائی اب تو بچے نے کہا بات سنو، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک حتیٰ تاخذ رمیہ، میرا جو تیر ہے میرے ہی ترکش سے لو، میرے ترکش سے پھینکو اور میرا تیر لو، اور میرے رب کا نام جو ہے وہ لے کر مجھے مارو گے تو میں مروں گا، وگرنہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، اور سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ وہ کیا ہے یہاں پر